بغداد میں ایک بہت ہی گنہگار انسان تھا، لیکن اس کی ماں بہت صالحہ عورت تھی۔ اس شخص سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے دن کے تمام گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ تو لڑکی نے جواب دیا، میرے پاس چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور وہ 3 دن سے بھوکے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اچھا، تم اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے لڑکی کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامعین کرام، اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو گئی۔ سامعین کرام، وہ عورت جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی ہے، کہ اس کے جی میں اب برائی آ گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچا تو اس نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنے مرنے کو بھول جانے والے غافل انسان، مجھے تو تم موت سے غافل نظر آتا ہے کہ تم نے اس سے کوئی سبق ہی حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور طاقتور لوگ زمین میں سو گئے، اور ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی اور کپڑے کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے تھے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تنہا قبرستان میں چلے جاؤ گے اور ان لوگوں کے ساتھ جا ملو گے جو کہ تم سے پہلے جا چکے ہیں۔ اس عورت نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو اس شخص کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور وہ بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، اس شخص نے اس عورت کو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں دیں اور کہا، یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں بہت ہی گنہگار انسان ہوں۔ اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہا وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت دعائیں دیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ کتاب کھولنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے تمام کتاب چھان ماری، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا اور ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اس شخص نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے رحمان و رحیم رب، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سامعین کرام، یہ کہہ کر وہ شخص سجدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سجدہ طویل ہو گیا تو ماں کو تشویش لاحق ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کو حرکت دی، لیکن بیٹا تو رب کریم کی بارگاہ میں چلا گیا تھا۔